اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام نور قرآن و حدیث کے ساتھ لیڈ نیوز لائیو سے آپ کا میزبان قاری محمد لطیف انجم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع فکر آخرت کے حوالے سے ہوگا کہ توبہ اور استغفار سے انسان کو فکر آخرت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اخروی فلاح کا بہت بڑا سبب توبہ و استغفار ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ فرمایا کہ خوشخبری ہو جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو۔ تو انسان کو کثرت سے ہر وقت جو ہے وہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں بار بار انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، معافی جو ہے وہ ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ استغفار دنیا اور آخرت میں ہر موڑ اور ہر سطح پر ضروری ہے۔ یہ ہر مرض کا علاج اور ہر زہر کے لیے تریاق ہے۔ ہم جیسے گناہگار تو کجا خاص بلکہ اکثر الخواص اپنے اپنے مرتبے کے مطابق آپ نے استغفار فرمائی۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عوام کی توبہ خطا سے ثواب کی طرف ہوتی ہے، کہ جو عام انسان ہوتے ہیں ان کی خطا ہوتی ہے اور پھر وہ توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ثواب حاصل کریں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یعنی وہ لوگ فاحش کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ انسانیت کی معراج ہے کہ انسان فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خواص کی توبہ چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تبت الیک، یعنی میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرۃ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے باغ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ سے ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو کیا معاذ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انبیاء معصوم عن الخطا ہے، اور آپ تو امام الانبیاء ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ لیکن یہ تعلیم امت ہے کہ انسان کو ہر وقت ہمہ وقت ہر روز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے استغفار جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے۔ اور جو تائب ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، وہ توبہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تو جو تائب ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات اقدس کو دل سے غفور الرحیم سمجھے۔ یہ نہیں کہ وہ صرف ایک اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک فارمیلٹی کے طور پر جو ہے وہ توبہ کرے، وہ دل سے اللہ کو غفور الرحیم سمجھے، اور وہ سمجھے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرنی ہے تو میرا رب مجھے معاف کرے گا۔ اس مہربان ذات سے اچھا گمان رکھے ہمیشہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 147 میں ارشاد فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، یعنی اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ نے تمہیں عذاب دینے کے لیے تھوڑی پیدا کیا۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوتا، اصرار کرتا ہے اور اس پر ہر وقت جو ہے وہ فخر بھی محسوس کرتا ہے، تو پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ پھر اس کو سزا دینے پہ قادر ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ گار کو توبہ کی دعوت دیتا ہے اور ہر تائب کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔
وہ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم توبہ کرو اور میں تمہاری توبہ قبول نہ کروں. ہو ہی نہیں سکتا کہ تم توبہ کرو اور اللہ تمہیں عذاب دے دے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور ایک دن میں نے اپنے ان اعمال کا جا کے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. تو جب انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی طرف خود بخود ہی جو ہے وہ رجوع کرتا ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت ہمہ وقت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرنی چاہیے. نیکی کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار جو ہے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے ایلیٹ نیوز لائیو کی پوری ٹیم کو اور اپنے میزبان قاری محمد لطیف انجم کو اجازت مرحمت فرمائیے. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.